نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى صدق الله العظيم کہ بے شک اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی کا اور رشتہ داروں کے دینے کا۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننی چاہیے کہ عدل کے معنی کیا ہے، عدل کہتے کسے ہیں؟ تو عدل کے معنی ہیں برابر کرنا یا افراط و تفریط کی درمیانی راہ اختیار کرنا، جسے اعتدال کہا جاتا ہے۔ شرعی اعتبار سے عدل انسانی کمالات کا سرچشمہ اور تمام اخلاقی اقدار و محاسن کا منبع و مرکز ہے۔ اس سے انسان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا مقرب اور مخلوق کا محبوب بنتا ہے۔ عمل ہی دنیاوی فلاح و بہبود اور اخروی نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ میں سے ایک صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اشرف المخلوقات انسان میں پنہا کیا ہے، اس لیے کوئی بھی انسان اس کی افادیت و اہمیت کا انکار نہیں کر سکتا۔ اسلام صرف اپنوں کے ساتھ عدل و انصاف کا حکم نہیں دیتا بلکہ غیروں کے ساتھ بھی عدل و مساوات کا حکم دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری پوری کرنے کی تاکید فرمائی تو ساتھ ہی ساتھ عدل کا بھی حکم فرمایا۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کہ تو اسی کے لیے بلاؤ اور ثابت قدم رہو جیسا تمہیں حکم ہوا ہے، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو، اور کہو کہ میں ایمان لایا اس پر جو کتاب اللہ نے اتاری، اور مجھے حکم ہے کہ میں تم میں انصاف کروں۔ تو آیت کریمہ میں وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ کا جملہ یہ زیر غور ہے کہ اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کا حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم اسی نبی مکرم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا جو دنیا کو نظام عدل سے روشناس کرانے اور عدل کی برتری واضح کرنے کے لیے مبعوث کیا گیا، جس رسول معظم نے اپنے عدل کی قوت سے تکبر و غرور کے پتوں کو پاش پاش کر دیا، مظلوموں کو ظلم و استبداد سے نجات دلائی، امیر و غریب کے فرق کو مٹایا، غلاموں پر آقاؤں کی برتری کا خاتمہ کیا، رنگ و نسل و زبان و مکان کے امتیاز کو پامال کیا، صدیوں سے زندہ درگور کر دینے والی مظلوم بچیوں پر عدل و انصاف کا دروازہ کھول دیا۔ تو قرآن نے جس عدل کا حکم دیا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام عدل کی قولی و عملی تعلیم دی ہے، اس کی نظیر دنیا کی کسی قانون کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ اسلامی نظام عدل سے ظلم و ستم، جبر و استبداد، لوٹ مار، قتل و غارت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہر قسم کے تعصبات دم توڑتے نظر آتے ہیں۔ ہوا و حفظ، غرور، خود بینی، خود پسندی کے بت پاش پاش ہوتے ہیں۔ اسلامی نظام عدل سے چھوٹ چھاٹ، ملوکیت اور غلامیت کے مزاج کا سد باب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام عدل سے سب کے لیے ایک حاکم، ایک قانون کی عملی صورت نظر آتی ہے، عزت و آبرو کی حفاظت ہوتی ہے، مظلوم کی فریاد رسی ہوتی ہے، ظالم کو عبرتناک سزا ملتی ہے۔ اسلامی نظام عدل سے پورا معاشرہ امن و سلامتی کا ایسا گہوارہ بن جاتا ہے جس کی فضا میں راتیں بے خوف و خطر اور دن پرسکون گزرتے ہیں، جس سے انسانی تہذیب و تمدن پروان چڑھتی اور انسانیت عروج ترقی کی راہ پاتی ہے۔
اسی کی مثال سب سے پہلے ہم اپنے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے بعد جو قیدی گرفتار ہوئے ان میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، جو ابھی دولت ایمان سے مصرف نہیں ہوئے تھے۔ انہیں اسی طرح باندھا گیا تھا جس طرح دوسرے قیدیوں کو باندھا گیا تھا، اور جب قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ایک عام آدمی کا فدیہ 4000 درہم مقرر ہوا، لیکن ان میں جو دولت مند تھے ان سے زیادہ رقم لینے کا مطالبہ ہوا، تو صحابہ اکرام نے خیال کیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ السلام کا چچا ہونے کے ناطے بغیر فدیہ آزاد کر دیا جائے۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا سب قیدیوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کیا جائے اور عباس سے زیادہ رقم لی جائے کیونکہ وہ دولت مند ہے۔ تو یہ اور اس جیسے واقعات اس حقیقت کے وضاحت کے لیے کافی ہیں کہ اسلام کا نظام عدل اپنے اور غیر سب کے لیے ایک ہے۔ اسلام کا نظام عدل ہر شخص کو اس کا حق دلانے کا ضامن ہے۔ کسی کی امارت، رشتہ داری، دینی خدمت، جاہ و حشمت یا کوئی بھی وجہ اس کے نفاذ کے لیے حائل نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آج ہماری عدالتوں میں، ہمارے محکموں میں کہیں عدل و انصاف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کی بے شمار مثالیں صحابہ اکرام کے دور میں بھی ملتی ہیں۔ تو ایسے بے شمار واقعات تاریخ کے صفحات پر موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے جنہیں خطۂ تحریر میں لانا مشکل ہے۔ تو اسلامی نظام عدل و مساوات کی اہمیت و افادیت کا اندازہ بخوبی ہم ان واقعات سے لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں عدل و انصاف کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جس محکمے میں بھی ہوں، جہاں پر ہوں، اپنے گھر میں ہوں، جس جگہ میں بھی ہوں، وہاں ہم عدل و انصاف اور برابری کریں، اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی۔